كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ آیت 6 میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین میں سے اگر کوئی دین سیکھنے کے لیے آئے تو موقع آپ دیجئے اس کو۔ یہاں دیکھیے موقع دینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر مشرک کے ساتھ لڑائی کرنے کی بات، اسے موقع دیجئے تاکہ وہ آپ کے پاس آئے، بیٹھے، دین سیکھے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ پھر انہیں سیف پیسج بھی دیجئے کہ وہ اپنے گھر تک، اپنے ٹھکانے تک پہنچ سکیں۔ یہاں ایک دلچسپ لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے الکامل فی اللغۃ والادب، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ لوگ جب آپس میں لڑنے لگ گئے تو حالات کیا سے کیا پہنچ گئے۔ تو اس حوالے سے ایک بات کی گئی، واصل بن عطا ایک بہت مشہور نام ہے، تو وہ کہیں جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، راستہ بھٹک گئے، اور جب راستہ بھٹک گئے تو ایک ایسے گروپ سے ان کا واسطہ پڑا جو اپنے علاوہ دوسری کوئی رائے رکھتا تو اس کو قتل کر دیا کرتے۔ یعنی یہ فرقہ واریت کا زہر اور نقصان دیکھیے کہ اگر کوئی دوسری ڈفرینسز آف اوپینین کو قبول نہیں کرتے تھے تو وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب یہ تھے بڑے ذہین، انہیں معلوم تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم فلاں فرقے یا گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں تو قتل کر دیں گے یہ لوگ۔ تو پھر انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ تم بیٹھ جاؤ، میں ان سے گفتگو کروں گا ایز اے اسپوک مین۔ تو وہ گئے ان کے پاس اور جا کر انہوں نے کہا ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہم مسلمان ہیں، کہا کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں حکم تو ہے کہ اگر کوئی دین سیکھنے کے لیے آئے تو سکھاؤ دین۔ تو انہوں نے دین کی بات بتائی، یہ توحید ہے۔ انہوں نے کہا میں نے قبول کیا اس کو جو آپ بتا رہے ہیں توحید، اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی قبول کر رہے ہیں، یہ رسالت ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں، یہ قرآن ہے وغیرہ، چند موٹی موٹی باتیں۔ وہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ دین سیکھ لیے اور آپ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ آپ قبول کرتے ہیں، پھر جا سکتے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا کہ انہیں ٹھکانے تک پہنچاؤ، تو اب آپ کا کام ہے کہ ہمیں ٹھکانے تک پہنچائیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ دین سیکھنے کے لیے آئے اور پھر اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں ٹھکانے تک پہنچائیں، لہٰذا ٹھکانے تک پہنچا کر آئے۔ اب اس میں یہ اصل بات یہ ہے پوائنٹ سمجھنے کا کہ اختلاف رائے کی بنیاد پر وہ قتل کیے جا سکتے تھے۔ انہوں نے حیلہ یہ استعمال کیا کہ اختلاف رائے وغیرہ سب چیزیں چھوڑ دو، سیدھا جا کر ان سے کہا کہ ہمیں دین سکھاؤ۔ اور جب انہوں نے کہا دین سکھایا، قبول کرنے کا اعلان کیا، ٹھکانہ بھی مل گیا، صحیح سالم حالت میں محفوظ بھی ہو گئے۔ یعنی حالات اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم اگر کوئی مسلمان اپنے علاوہ کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو اس کے اتنے دشمن ہیں کہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اگر وہ غیر مسلم بن کر آئے ہم ویلکم کریں گے، اس کا کار سے اس کا استقبال کریں گے اور کار تک اس کو پہنچا کر آئیں گے، جانتے ہوئے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہو مگر اس کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو ہم سے، تو ہم اس کی مجلس میں جانا بھی معیوب سمجھتے ہیں، اسے بلانا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ تو اس تناظر میں اس واقعے کو بھی سمجھیے۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھیے مکہ مکرمہ میں سورہ توبہ کے اندر جو باتیں بتائی گئیں کہ وہاں لوگوں نے قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر مختلف شعبے تقسیم کر رکھے تھے خدمت خلق کے حوالے سے۔ کوئی شعبہ ایسا تھا جن کا کام پانی وغیرہ کا انتظام کرنا تھا، کسی کا کھانے کا بندوبست کرنا تھا، حجاج اور زائرین جو آیا کرتے تھے ان کی دیکھ بھال کرنے کا ایک شعبہ تھا، کعبۃ اللہ کے حوالے سے کچھ ڈیوٹیز تھیں۔ ایسے مختلف قبیلے اور برادریاں اپنے اپنے جاب مقرر کیے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ لوگ یہ کہنے لگے ہم تو دین کا کام بہت کچھ کر رہے ہیں تو ہم کیوں آپ کی بات قبول کریں؟ یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں پر ان کو بتایا گیا کہ تم حالت شرک میں کعبۃ اللہ یا مسجد حرام کی کیا تعمیر کی بات کر رہے ہو، کیا اس کو آباد کاری کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے دل اور دماغ تو ایمان سے، نور توحید سے خالی ہیں، تو تم کون سی بات کر رہے ہو؟ یعنی ان کے اس دعوے کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بعد ایک قانون نازل کر دیا گیا جو آج بھی مساجد کمیٹیوں کے حوالے سے رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ کسی بھی مسجد کمیٹی کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہو کہ مسجد کمیٹی کا ممبر کون ہو سکتا ہے،
اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کے اندر آیت نمبر 18 سورہ توبہ، اس کو پڑھ لیجئے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کے گھر کو تعمیر اور اس کو آباد کرنے کے لیے پہلی شرط ایمان والے ہوں، آخرت کو ماننے والے ہوں، اور نماز قائم کرنے والے ہوں، خود نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ صفات اگر ہوں گی تو وہ لوگ راہ راست پر ہوں گے۔ یہ گویا کہ شیشہ ہے، مرر ہے۔ اس میں ذرا مساجد کمیٹیوں کو بھی چیک کرنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ بھی ان چیزوں پر، ان صفات پر پورے اترتے ہیں۔ اگر پورے اتریں تو الحمدللہ، ورنہ کیا سمجھا جائے گا؟ وہ جو مشرکین عرب بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اتنی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں توحید قبول کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تسلیم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی وہی باتیں پیدا ہو رہی ہوں؟ مساجد کمیٹیوں کا انتظام و انصرام وہی لوگ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں جو دین اور شریعت سے واقف ہیں، جو دین اور شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں، دوسروں سے زیادہ عمل کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہو۔ ورنہ ایسے نہیں کہ میٹنگ بھی دیکھ کر رکھی جائے، کہیں نماز نہ پڑھنی پڑ جائے۔ مسجد کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور بچ رہے ہیں نماز پڑھنے سے۔ اور پھر دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے، مثلاً امام ہے یا خطیب ہے، وہ کمیٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا یا بیٹھ نہیں سکتا۔ اکثر و بیشتر جگہ ایسے قانون ہیں، یعنی ایسی ٹیم ہے جس کو میدان میں اتار رہے ہیں بغیر کیپٹن کے۔ امام اور خطیب جو مسجد کا اصل ذمہ دار ہے، اس کے لیے تو اجازت نہیں ہے۔ اور آپ مہینے میں ایک بار آ کر، 2 مہینے میں یا 4 مہینے میں ایک میٹنگ کے دن آ کر آپ فیصلے کرتے ہیں، اور پھر وہ فیصلے اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے۔ جو دن میں 5 مرتبہ فیس کر رہا ہے، اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ بیٹھے اور وہ اپنی رائے دے، جس کا نقصان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے امامت اور خطابت شریعت اسلامیہ کے اندر بہت بڑا اعزاز اور آنر ہے۔ خلیفہ وقت امام بنتا تھا، یا کوئی ذمہ دار ہوتا کہیں کا گورنر، وہ خطابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کی بات میں دم خم بھی ہوتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ مصلی پر ٹھہرتا تو اسے معلوم تھا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، لیکن ہم نے اس کو کہاں سے کہاں، نیچے سے نیچے کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ پھر اس کے بعد میں آیت 23 میں ایک رونگٹے کھڑا کر دینے والی بات کہی گئی دین کا نام لینے والوں کے حوالے سے۔ اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ دیکھو، تم اپنے باپ، بھائی، رشتہ داروں کو اگر وہ دین کے مقابلے میں کفر اور شرک کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر کیونکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اصول ہے۔ محبت ہوگی اللہ کے دین کے لیے، دین کے حوالے سے۔ کسی سے ناراضگی ہوگی دین کے حوالے سے ہی ہوگی۔ تو بے شک والد کا احترام اپنی جگہ، دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ جو بھی آپ خدمت کر سکتے ہوں کیجیے، مگر اگر کوئی ایسا مطالبہ کرے جو شریعت سے ٹکرانے والا ہو، دین چھوڑنے کا مطالبہ، توحید سے دستبرداری کا مطالبہ، تو پھر وہاں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ رشتہ داروں کی اور قریبی دوستوں کی بات وہاں پر کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد جنگ حنین کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئیں۔ حنین کی جو جنگ ہے، یہ فتح مکہ کے بعد، بہت قریبی عرصے میں فتح مکہ کے بعد یہ جنگ کا ماحول بنا، اور وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کثیر تعداد میں جو صحابہ تھے ان کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ یہ مکہ سے طائف کے روٹ پر ایک جگہ ہے جو پہاڑی علاقہ ہے، جو لوگ گئے ہیں طائف وہ جانتے ہیں، وہاں یہ اصل میں جنگ پیش آئی۔ وہاں جو قبائل تھے ان کی سرکشی بہت زیادہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی درست ہو جائے، وہاں کے سرکش قبیلے بعد میں آ کر یلغار نہ کریں اور اپنی سرکشی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس کے توڑ کے لیے ضروری تھا کہ آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ انہیں بھی جب معلوم تھا، پہلے سے معلوم ہو گیا، تو ان لوگوں نے بھی اپنی ٹھیک ٹھاک تیاری کی ہوئی تھی۔ اور یہ جو قبائل تھے، چونکہ پہاڑی علاقے پہ رہتے تھے، یہ لوگ بہت کمال کے تیر انداز تھے،
تو انہوں نے جنگی جو تدبیر اختیار کی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ مختلف ٹولیاں بنا کر مختلف پہاڑی جو مورچے ہیں وہاں پر لوگوں کو تقسیم کر کے بٹھا دیا تھا۔ اب جب صحابہ کرام تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کافی فوج ہے، جبکہ ہم جنگ بدر وغیرہ میں تو بہت کم تھے تعداد میں، اس کے باوجود کامیاب ہو گئے۔ اب تو بہت بڑی تعداد ہے، تو کم سے کم تعداد کی وجہ سے اب ہمیں مار نہیں پڑے گی۔ کچھ یہ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بھروسہ، توکل اپنے نمبر پر نہیں اللہ پر کرنا چاہیے تھا۔ اب جیسے ہی یہ بات ان کے اندر پیدا ہوئی، وہ وہاں پر پہنچے تو ایک دم سے وہ لوگ مختلف جگہ پہاڑی مورچے بنائے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع حملہ تھا مسلمانوں کے اوپر۔ ادھر سے بھی تیر چل رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر چل رہے ہیں، آگے پیچھے سے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام جو ہے ادھر ادھر ہو گئے، منتشر ہو گئے، اور ایک افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند صحابہ تھے وہیں پر جمے رہے، اور آپ نے آواز دی، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زوردار طریقے سے اعلان کیا کہ نبی یہاں پر موجود ہیں، نبی کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام تھوڑا سا بیدار ہوئے، اور پھر سے انہوں نے اپنی ہمت جٹائی، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہوئے۔ تو اس وقت یہ کیفیت ہو گئی تھی وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ ایسے کہ زمین جو ہے وسیع ہونے کے باوجود گویا صحابہ کرام پر تنگ ہو گئی تھی، یعنی چاروں طرف سے تیر، چاروں طرف سے اس طرح کے حملہ ہو رہا تھا، تو کچھ دیر کے لیے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر اس کے بعد میں جب آواز دی گئی تو وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی شاندار کامیابی عطا فرمائی، اور حنین سے آپ کو بہت زیادہ مال غنیمت وغیرہ بھی ہاتھ لگا، بڑی شاندار کامیابی کے ساتھ آپ واپس لوٹے۔